أشهد أن محمد رسول الله. اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب. 8 سورتیں مکی اب ختم ہو گئی. سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، پھر سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ السجدہ. اب یہ سورت ہے واحد، اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے 14 سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی، سورہ نور. اب 8 مکی صورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے، یہ سورہ احزاب. اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں، معاشرتی احکام، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے. یہ سن 5 زمانہ نزول ہے، وہ سن 6 زمانہ نزول ہے. چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ترتیب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں. اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے، مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے، گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے. لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے، سطر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے محرم کون کون ہیں، گھر میں کون آ سکتا ہے، باقی سب جو ہے نامحرم. وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی، جو بھی مہمان آیا ہے، کوئی آیا باہر ٹھہرے گا، اندر نہیں جائے گا. باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا، پھر وہ ایک ڈیوڑی ہوتی تھی، ڈیوڑی میں سے اندر پھر زنانہ ہے. خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی، باقی مرد جو ہے وہ باہر ٹھہریں گے، اندر نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی، مخلوط معاشرت نہیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے، باہر بیٹھک میں بیٹھیں گے، اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے. اس جو گھر کی خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کے والد ہیں، اس کا چچا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ محرم ہے، وہ گھر کے اندر جا سکتے. یہ سارے احکام اس میں دیے گئے. سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے، لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے. خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے، وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی، لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی، غزوہ احزاب. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 35 وہاں کی عظیم ترین آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ جو آیت ہے پوری، وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر. اور ٹھیک 35ویں آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں. وہ 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کے ذمن میں دوہرا کر آئے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر 35 آیت وہی ہے. اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو 2 رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا، وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں، اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا. اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے. درمیان میں جو ہے 2 رکوع آ گئے تھے کہ جو 1 سال پہلے نازل ہوئے، جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے. لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی 6 آیات، اور اس کے بعد پھر چوتھا اور 5واں رکوع ہے. بالکل وہی آپ کو ترتیب یہاں ملے گی. اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی صورت کا، اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں. جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اگرچہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا، پھر جا کر وہ صورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے. اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی کا قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں. بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے صلب سے ہے. دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟
کیا وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو سلبی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجیے بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ۔ تو یہاں پر اس پہ بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا۔ حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی، بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت جو زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی روایات تھیں، لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے، یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب۔ لہذا حضرت زید بن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی، وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی، نہ گھر والے آمادہ تھے، لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے۔ اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا، تو حضور روکتے رہے۔ لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں، لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا، اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں، مارے آستین منافقین بھی موجود تھے، وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف۔ یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے۔ میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں، اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے، کسی کی بات کو وزن دینا، توجہ سے سننا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجئے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں، یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ایبڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں، مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، رہتا تو دل ہی رہتا، ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل۔ لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو، باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ یہ زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے، بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی، تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے، جیسا کہ فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہ امہاتہم، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔
ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ۔ چنانچہ یہ حکم ہے، اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہو کر معلوم ہوگا۔ تو ایک یہی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کی، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ، اور وہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب کے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی حضور جو ہے، رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت صفیہ، تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو۔ وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو۔ انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے، زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا، وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں، اول تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق،
یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ، اس میں ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین ومنک ومن نوح، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گہرا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا؟ ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم۔ پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی، ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے یہ سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور گویا کہ آگے محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ 8 آیات کا ہے۔ اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر، دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ۔ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا اور منافقین کا کوئی اسکینڈل بن جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے طے پا چکا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے۔ تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے۔ اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا۔ اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے، اتنی بڑی فوج۔ حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے۔ اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے، اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ 2 طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لاوے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے 2 طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے۔ اب 2 طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئیں گے، 10-10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی، بہت ہی یعنی رصد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2-2 3-3 دن کے
کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی، اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی، نعیم بن ابن مسعود اشجعی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی۔ اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30%، کوئی امکان ہے کہ نہیں؟ تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر۔ تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے، قریش سے، اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی۔ ایک تو یہ تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا، اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے، جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے۔ باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شدید مسلمانوں کا لے لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا۔ درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں۔ غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا۔ جو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے۔
12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے۔ اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو۔ تو یوں سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق۔ تو اس کا یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے۔ یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو فزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحًا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا، وجنودا لم تروها، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی۔ عمرو بن عبد ود آیا، تو ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے۔ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3 مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بولو۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اب پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس قسم کی اکی دکی مبارزتیں ہوئیں، کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا،
کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ کہ ایک توریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی، کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر اور چلے گئے۔ لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی۔ یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالاً جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالاً جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے۔ تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے، تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، تو اب پہاڑی سلسلہ آیا۔ پھر یہ کہیں 30 میل، کہیں 40، کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے، لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے۔ تو اس جاؤکم من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے، بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے، اور من اسفل منکم، نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے کہ جو مکے سے ہو کر آیا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے۔ جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قلبوں میں آئیں گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی؟ بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم مدینے کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے بالکل، تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے۔ یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا، دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا، تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا ہم تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے
مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم،
تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس، یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، کھانا پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا، دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو، یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگائی۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے، تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو۔ میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے۔
ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے۔ لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں، اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں، اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے، میں نے مسواک کیے، میں نے برش نہیں کیا۔ اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا، یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا یہ جو ہے پابندی کرنے والا ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ہدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی، ہدی للمتقین۔ تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو تھے اہل ایمان۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم، ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں۔ ہر طرح موسم بنا اللہ احد الحسنیین، ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی ہے، اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہیں، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے، سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے۔ لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے وبال دوش سر، جس میں وبال دوش سر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔
فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی کہ فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہ، جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اب اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے،
ان کی آخری یہ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں؟ اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوہا، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ فتح ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے۔ 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا۔ یہ وہاں کے رواج تھے، گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی۔ اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی، تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا، اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی۔ کیوں؟ کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خاصہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو۔ تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات بڑھ طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا، اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا، تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں۔
اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی اب آپ صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے۔ اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی اب آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس، میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نخواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیویاں تو نبی ہمیں بچا لے گا، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا، اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن، میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا، غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا۔ اعتدنا لها رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیامت۔ لستن کاحد من النساء، اب پہلی ہدایت یہ دی گئی اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو بھی معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک۔ پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز
اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے اندر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولیٰ میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلیٰ، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو۔ اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں۔ یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نے خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی، گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے۔ نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے۔ لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے، وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی، اس کے اندر تو کوئی دروازے نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں، وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب وہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 35 جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 35، وہ ہے حقیقت ایمان پر۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، ایمان کے اجزاء ترکیبی۔ اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے، اور اس کو اب یہاں پہ 10 صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی، جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح، ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے۔ تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے صیغے میں آ جاتا ہے، مردوں سے خطاب کر کے، لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں، جسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں، قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم الصلاح، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے، اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا اقیمنا الصلاۃ، یہ یہاں مؤنث کے اس میں بھی آ گیا، لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری صراحت کے ساتھ، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اطاعت کر لینے والی، سر تسلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صدق قول بھی، صدق مقال اور صدق عمل، صدق کردار، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ، اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا، پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی، پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا، اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دلجوئی کی، تلافی کی، کہ میں خود نکاح کروں۔ اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپنج میں تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔
تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکی احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں، دوسری ازواج مطہرات سے فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا وہ، تو اب اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی یہ سمجھیے کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا عرصہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔
زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں، اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول، کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے۔ لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے۔ باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیکُم وَمَلَائِکَتُهُ، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی۔ اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے کہ جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام، وعد لہم اجرا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا۔ جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے، ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کاڈر۔ نبوت کاڈر ہے، اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے۔ وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان 5 آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے، یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا، تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً گواہ بنا کر۔ اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے۔ اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے، یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیاء میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف، لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے۔ ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے۔ تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ باذنہ ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ جو ہے دعوت دیتا ہے۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے۔ ودع اذاہم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوفت پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایذاؤں کو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے۔ پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دینی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے، اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دینی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو، تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو، لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے وطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ،
تو انہیں کچھ دیر دلا کر رخصت کرو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے۔ وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی ملک یمین ہے، بانیاں ہیں، لونڈیے ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی۔ وہ بنات عمے کا، وہ بنات عماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالات کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ وامرأۃ مومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ 4 کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہے، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 4 کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں اور بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے، لکہ لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ، اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی، مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں۔ خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں، جو بھی زن و شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی۔ تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا۔ اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو۔ تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں، یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی۔ صاف اجازت دی گئی ہے، ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب پر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے۔ ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، 5-5 7-7 منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی۔
اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے. اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے. فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوچھ بھی نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے. اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے. ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہیں یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے. ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے. مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں. ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں. تو جو آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ نکاح کا معاملہ ہے. حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو. یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتیٰ تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم. لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے. پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر. وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے.
وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ طاق میں رہتے تھے کہ کچھ سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں، جب بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کر کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی، یہ بین، کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا، اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی، یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ان تبدوا شیئا اور تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے، یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگنے جو کچھ مانگنا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں استثناء کون کون ہے، کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، زنانے میں کون جا سکتا ہے؟ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں۔ حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا، ولا نسائہن، اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا، ولا ما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں سے لونیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں۔ گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا۔ باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے اوٹ سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا، اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہیں دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا۔ واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یصلی علیکم وملائکتہ، یہاں صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے۔ وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا. اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خام خواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، روح کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو؟ آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً. اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ 2 جز تھے. ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنی کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار. اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر، خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے. اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے، تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے. باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمرہن، خمر. ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیبہن، وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں، کیونکہ وہاں لونڈیاں باندیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یؤذین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کہ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر، ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ تہمت لگا دی. لنغرینک، اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں. لنغرینک بہم،
ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں. ملعونین، ان پر پھٹکار ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے، لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ يَسْأَلُكَ النَّاسُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور پوری قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی، جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا. وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریان نہیں ہوتے تھے. جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی. ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی. خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفسیری. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کہ کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کا موقع نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک، اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے، اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر. تو یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے. انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہے، یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے. اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے. یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وحی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وحی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا. انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر جلدی عجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے. اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا. لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم، بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے. یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کمتر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح. تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک، واللہ اعلم. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم. جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات ہی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں. اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم